ڈسکوری ورلڈ کے معزز دوستوں میں ہوں محمد معین اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نرم و نازک انداز والا مرد تھا۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا اور سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے روزی کمانے کا ذریعہ بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار اس نے ضمیر کی ملامت پر توبہ بھی کی، لیکن ذریعہ معاش اور اس کام کی لذت نے پھر اسے اسی کام پر لگا دیا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا قیمتی ہیرا کہیں گم گیا ہے۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے، لہٰذا سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ نصوح اپنی رسوائی کی ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے اللہ کو پکارا اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ اور وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگا کہ اے اللہ میری لاج رکھ لے۔ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ باہر سے آواز آئی، نصوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نصوح آنکھوں میں آنسو لیے واپس اپنے گھر آ گیا۔ نصوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ کر سچے دل سے اس کام سے توبہ کر لی۔ چنانچہ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر شہزادی نے اسے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نصوح نے بہانہ بنا کر حمام جانے سے انکار کر دیا۔ نصوح نے دیکھا کہ اب اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں، سبھی عورتیں اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں، تو اس نے اس شہر سے دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈالا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے پاس گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے اس کی دیکھ بھال کرے گا، لہٰذا اس نے ایسا ہی کیا۔ چند دنوں بعد ایک قافلہ رستہ بھٹک کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی مانگا۔ نصوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نصوح سے شہر جانے کا رستہ پوچھا۔ اس نے ان کو آسان اور نزدیکی رستہ دکھایا۔ چنانچہ نصوح کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان قافلہ والوں نے جاتے ہوئے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا، لہذا نصوح نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوایا۔ پھر آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور وہ جنگل ایک بستی کی شکل اختیار کر گیا۔ وہاں کے لوگ نصوح کو بڑی غیرت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نصوح کی نیکی کے چرچے بادشاہ سلامت تک جا پہنچے، لہذا بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے نصوح کو پیغام پہنچایا کہ بادشاہ سلامت اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب نصوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے کام کی مصروفیت کا بہانہ بنا کر ملنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور اس کا جواب سن کر بادشاہ کے دل میں اس سے ملنے کا اشتیاق مزید بڑھ گیا، لہذا بادشاہ نے خود اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب بادشاہ نصوح کے علاقے میں داخل ہوا تو اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ کیونکہ بادشاہ نصوح کی خوبیاں اور اس کی شہرت سن کر اسے ملنے آیا تھا، اسی وجہ سے نصوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ نصوح نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور وہی شہزادی جس کو وہ عورت کا روپ لے کر نہلایا کرتا تھا، اس نے نصوح سے شادی کر لی۔ ایک دن نصوح دربار میں بیٹھا لوگوں کے مسائل پر باتیں کر رہا تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی، برائے کرم میری مدد فرمائیں۔ لہذا نصوح نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہوں۔ چنانچہ نصوح نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص اللہ کے حکم سے کہنے لگا، اے نصوح جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے، اور یہ سارا مال و دولت تمہاری سچے دل سے توبہ کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر دونوں فرشتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔
اور اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل ڈسکوری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔